جنگ کا دور ہے اور ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا پڑ رہا ہے کہ بھائی اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے. لوگوں کو یہی نہیں پتہ مذہب پریکٹس کرنا ہے یا اسلام پریکٹس کرنا ہے. لوگ مذہب پریکٹس کر رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرے جاننے والے ابھی انگلینڈ سے آئی تھیں آنٹی، تو واکنگ کے دوران مجھے بولتی ہیں کہ انگلینڈ میں بہت اسلام ہے. میں نے کہا انگلینڈ میں اسلام؟ کیا مطلب انگلینڈ میں اسلام؟ کہتی ہیں دیر از اے لاٹ آف ماسک، وہاں پہ بہت زیادہ مسجدیں ہیں، بہت لوگ نمازیں پڑھتے ہیں. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے نا، لوگ مسجدیں بنا رہے ہیں، مسلمان مسجدیں بنا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، پر اسلام نہیں بنا رہے، اسلامی ملک بنا ہی نہیں رہے مسلمان. میں نے کہا یہی تو مسئلہ چل رہا ہے، یہ حالات ہیں. وہ کہہ رہے ہیں انگلینڈ میں بہت اسلام ہے. میں نے کہا کیا مطلب انگلینڈ میں اسلام ہے؟ کہتے وہاں پہ بہت زیادہ لوگ نمازی ہیں اور بہت زیادہ مسجدیں ہیں وہاں پہ. تو جہاں پہ بہت زیادہ مسجدیں ہیں وہاں پہ اسلام ہوتا ہے؟ مسجدیں تو امریکہ میں بھی ہیں، مسجدیں تو اسپین میں بھی ہیں. اسپین میں مسلمانوں کو زندہ جلایا، پتہ نا آپ کو. مسجدیں تو ادھر بھی ہیں، تبلیغی جماعت والے ادھر بھی آتے ہیں، تبلیغی جماعت والے اسرائیل میں بھی جاتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں وہاں پہ. ان کو پتہ ہے یہ نماز روزے والے لوگ ہیں، ان سے کچھ نہیں ہونے والا، نہ یہ کچھ کرنے والے ہیں، یہ تو پوجا پاٹ کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے میں نماز روزے والے مولوی کے خلاف ہوں کہ یار اگر تم نے نماز روزہ کرنا ہے تو مسجدوں میں جا کے کرو نا. اس کی دعوت دوسرے لوگوں کو کیوں دے رہے ہو کہ ہم اپنے آپ کو مسجدوں میں بیٹھ کے مانج رہے ہیں، اپنے آپ کی پالش ہم کر رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے، تم بھی اپنے آپ کو مانجنا شروع کر دو. اس لیے میں ان مولویوں کے خلاف ہوں جو نماز روزہ کروا رہے ہیں کہ یار تم نے نماز روزہ کرنا ہے تو مسجدوں میں بیٹھ کے کرو نا. اس کی دعوت کیمرے کے آگے آ کے لوگوں کو موٹیویٹ کیوں کر رہے ہو؟ اس کے لیے لوگوں کو نظام کے لیے تیار کیا جاتا ہے، اور نبی علیہ السلام نے لوگوں کو نظام کے لیے تیار ہی کیا ہے، بس نماز روزے کے لیے نہیں تیار کیا. نظام نافذ کرنا پڑتا ہے. جب تک نظام نافذ نہیں ہے، اگر حکومت اللہ کی نہیں ہے تو مسلمانوں پہ سب سے بڑا فرض 5 نمازیں فرض نہیں ہوتی. سب سے پہلے مسلمانوں پہ یہ فرض ہوتا ہے کہ اس حکومت کو بدلا جائے اور اللہ تعالیٰ کی حکومت قائم کی جائے. سب سے بڑا فرض مسلمانوں پہ یہ ہوتا ہے. اور ہمارے اوپر ابھی 80 سالوں سے کسی اور کے نظام کے نیچے ہم، اور ابھی تک ہم اپنے آپ کو مانج رہے ہیں مسجدوں میں بیٹھ کے. ہمارا مولوی آ جاتا ہے کیمرے کے سامنے، لوگوں کو کنفیوز کر دیتا ہے. لوگ کنفیوژن میں ہیں کہ مذہب پریکٹس کریں یا اسلام پریکٹس کریں. ابھی آپ کو بتایا میرے قریبی انگلینڈ سے آئے ہیں، ان کو کام تھا اسپین میں، وہ ابھی آئی ہیں تو میں واک کر رہا تھا ان کے ساتھ. واکنگ کے دوران انہوں نے مجھے بتایا کہ انگلینڈ میں بہت اسلام ہے. میں نے کہا انگلینڈ میں اسلام؟ کیا مطلب انگلینڈ میں اسلام؟ کہتے وہاں پہ بہت زیادہ مسجدیں ہیں بیٹا، بہت زیادہ لوگ نمازیں پڑھتے ہیں وہاں پہ. میں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، مسجدیں بہت زیادہ ہیں، نمازی بہت زیادہ ہیں، پر عمر ابن خطاب کوئی بھی نہیں ہے. نمازی بہت زیادہ ہیں پر ایک حسین نہیں نکل رہا. نمازی بہت زیادہ ہیں. اور جو لوگ مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ حسین ابن علی نے کربلا میں نماز پڑھ کے نماز کی فضیلت سنائی تھی، حسین ابن علی نے نماز کی فضیلت سنائی تھی تو پھر اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے. آپ 80 سالوں سے نمازیں پڑھ رہے ہو، آپ شہید کیوں نہیں ہو رہے؟ حسین ابن علی نے کربلا میں اگر نماز پڑھی تھی اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تھے. سر آپ 80 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، شہید کیوں نہیں ہو رہے؟ آپ کو کوئی قتل کرنے نہیں آ رہا؟ آپ کو اپنے علماء کی 2 نمبریاں نظر آ رہی ہیں نا میری باتوں سے؟ اپنے علماء کی گردنیں پکڑیں ذرا. کانسٹیٹیوشن اپنے ہاتھ میں لینا پڑتا ہے. نبی علیہ السلام نے لیا نا مدینہ میں آ کے، نبی علیہ السلام نے مدینہ میں آ کے کانسٹیٹیوشن اپنے ہاتھ میں لیا ہے. اہل یثرب کے لوگ جب نبی علیہ السلام کو مکہ میں لینے آئے تھے تو نبی علیہ السلام نے ان سے 2 ہی باتیں کہی تھیں، نہی عن المنکر کرنا ہے اور عمل بالمعروف کرنا ہے. اور دوسرا مدینہ میں آ کے قانون ان کا اپنے ہاتھ میں لیا تھا نبی علیہ السلام نے. رمضان کے مہینے میں ہوا نا غزوہ بدر، تو نبی علیہ السلام کو رمضان کے مہینے میں صحابہ کو روزے کی فضیلت سنانی چاہیے تھی اکارڈنگ ٹو وہ اسلام جو آج کے مولوی کو سمجھ آیا. نبی علیہ السلام کو تو چاہیے تھا صحابہ کو روزے کی فضیلت سناتے رمضان میں. رمضان میں ہوا غزوہ بدر، نبی علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں صحابہ کو روزے کی فضیلت کیوں نہیں سنائی؟ آج کے مولوی کو پوچھے ذرا، ان ملاؤں کی گردنیں پکڑے ذرا. آپ کا دشمن اسرائیل ہے ہی نہیں، آپ کا دشمن سویڈن ہے ہی نہیں، آپ کا دشمن وہ منبر پہ بیٹھا ہوا مولوی ہے جو قرآن بتا ہی نہیں رہا آپ کو. اور پھر کہہ رہے ہیں ہمارے ملاؤں کو گدھا نہ کہو، کتا نہ کہو. اللہ نے کہا ہے گدھا کتا، اللہ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا. سورہ اعراف اللہ نے لکھی ہے، میں نے نہیں لکھی. اللہ نے خود بولا ہے آپ کے علماء کرام کو گدھا بولا ہے اللہ نے. رمضان میں ہوا غزوہ بدر، تو نبی علیہ السلام نے رمضان کے مہینے میں صحابہ کو روزے کی فضیلت کیوں نہیں سنائی؟
ان 313 نے مکہ فتح کر لیا ہے اور ہم لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ہم سے اسلام آباد فتح نہیں ہو رہا, ہم سے عمران خان نواز شریف ہینڈل نہیں ہو رہے, ہم سے وہ زانی شخص شیخ رشید ہینڈل نہیں ہو رہا جو ٹی وی پہ آ کے کہتا ہے میں روزانہ زنا کرتا ہوں. شیخ رشید کی آپ ویڈیو دیکھیں, کہتا ہے مجھے باہر سے خالص دودھ ملتا ہے, گھر میں بھینس کیوں رکھوں میں. تم روزانہ زنا کرتے ہو. اگر تم روزانہ زنا کرتے ہو تمہیں تو کوڑے مار مار کے مار دینا چاہیے تھا. تم ابھی تک زندہ کیسے ہو؟ تم اس لیے زندہ ہو کہ مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے ملا آ جاتے ہیں, آ کے فتویٰ دے دیتے ہیں پاکستان اسلامی ریاست ہے. تم اس لیے زندہ ہو. حامد میر, شیخ رشید, عمران خان, نواز شریف اور اس طرح کے للو پنجو ہمارے گھروں سے نکل آتے ہیں. پاکستانی گھروں سے اس طرح کے ٹٹو نکل رہے ہیں جو CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے کانپ جاتے ہیں. شاہ محمود قریشی کا وہ انٹرویو دیکھیں آپ. CNN کی اینکر نے ایک لفظ بولا ہے, شاہ محمود قریشی کہتا ہے نو 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 میرا یہ مطلب نہیں تھا. تو تمہارا کیا مطلب تھا پھر؟ مسلمان کو تو مطلب وہی تھا جو تم نے پہلے بات کی تھی. CNN کے اینکر نے جب تمہیں کہا کہ تم کسی قوم کے خلاف بات کر رہے ہو, اسی ٹائم نہیں میرا یہ مطلب نہیں تھا, تو میرا وہ مطلب تھا. شاہ محمود قریشی کی وہ ویڈیو دیکھیں آپ. اور انٹرویو اتنا خبیث ہے, انٹرویو دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ میں نے انگلش میں انٹرویو دیا. ڈرپوک. CNN کے اینکر نے ایک لفظ بولا, شاہ محمود قریشی ڈر گیا. اس اینکر کو پتا تھا شاہ محمود قریشی پاکستانی ہے اور پاکستانی ڈر جاتا ہے. شاہ محمود قریشی ڈر گیا. اور یہ جو مفتی تقی عثمانی صاحب کہہ رہے ہیں نا پاکستان کے خلاف بغاوت کرنا کھلی بغاوت ہے, میں اس کے حق میں نہیں ہوں. پاکستان کے خلاف بغاوت کرنا جائے عبادت ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت ہے, اس حکومت کے خلاف بغاوت کرنا عبادت ہے. عدالتوں میں اگر انصاف نہیں چل رہا, اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے, اس عدالت کے خلاف بغاوت کرنا عبادت ہے. یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو غلط فہمی ہے کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے. آئی ایم پریٹی شیور ان سے غلطی ہوئی ہے, انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا. حسن ظن رکھنا میرا فرض ہے. مسلمان کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہے. میں حسن ظن رکھتا ہوں مفتی تقی عثمانی صاحب کی غلطی ہوئی ہے کیونکہ وہ نارمل انسان ہے. ہی کوڈ اے مسٹیک, وہ مسٹیک کر سکتے ہیں. ایک طرف ہمارے یار مفتی تقی عثمانی صاحب نکل آتے ہیں جو کہتے ہیں لوگوں کو بغاوت نہیں کرنی حکومت کے خلاف. ایک طرف وہ طارق جمیل صاحب نکل آتے ہیں جو کہتے ہیں عمران خان کو سپورٹ کرو, باجوہ کو سپورٹ کرو. اور تیسری طرف ہمارے وہ نکل آتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب جو کہتے ہیں کہ نہیں ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی. یار ایسے ملا ہمارے گھروں سے کیسے نکل رہے ہیں؟ سوچے ذرا, جو پاکستان کے حالات ہیں جب نبی علیہ السلام نے بدر میں بغاوت کی تھی, مکہ کے حالات بھی ایسے نہیں تھے. اور یہ ملا بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ بغاوت نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ نبی ہیں. پاکستانی ملاؤں کی تو یہ حالت ہے, ان کو یہ نہیں پتا غسل کا طریقہ کیا ہے. یہ ہمیں بتائیں گے اسلام ایک پولیٹیکل سسٹم ہے. یہ ہمیں بتائیں گے کیسے بغاوت کرنی ہے حکومت کے خلاف. ان کو تو اتنا نہیں پتا غسل کا طریقہ کیا ہے. آج آپ پاکستانی کسی مولوی سے پوچھیں نا جا کے کہ غسل کا طریقہ بتائیں سر, تو آگے سے بولے گا فقہ حنفی میں یہ ہے, فقہ شافی میں یہ ہے, فقہ بریلوی میں یہ ہے. اس کو کہنا بھائی یہ فقہ شقہ اپنے پاس رکھ, نبی علیہ السلام نے جیسے غسل کا طریقہ بتایا ویسے طریقہ بتاؤ. یہ فقہ شقہ نہ ہمیں سناؤ. پاکستانی ملاؤں کی یہ حالت ہے, ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا. 3 بار کلی کرو, 3 بار ناک میں پانی ڈالو, پورے جسم پہ بدن بتاؤ تو یہ غسل ہے. کس نے کہا یہ غسل ہے؟ آپ ہمیں بتائیں گے اسلام مذہب نہیں ہے, اور آپ مذہب ہی پریکٹس کروا رہے ہیں پاکستانیوں کو آپ 80 سالوں سے مذہب پریکٹس کروا رہے ہیں. آپ اسلام نہیں پریکٹس کروا رہے. ہماری مسجدوں میں مذہب چل رہا ہے, اسلام نہیں چل رہا. یہ اپنے بیان واپس لیں جب تک یہ 3 ملا مفتی تقی عثمانی صاحب, طارق مسعود صاحب اور طارق جمیل صاحب, جب تک یہ تینوں بندے پاکستان حکومت کے خلاف بغاوت کے لیے اعلان نہیں کرتے, میں چھوڑنے نہیں والا ان کو.